امانت کیا ہے لوگوں؟ اس کا حلقہ بہت وسیع ہے۔ میں آپ سے سوال نہیں کر رہا ہوں بلکہ بتا رہا ہوں امانت کیا ہے۔ ہم لوگ ایک ہی راستہ پر چل رہے ہیں، ایک ہی پٹری پر دوڑ رہے ہیں، جبکہ امانت کی بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں۔ مثال سمجھیے، یہ ایک موبائل ہے، میں نے موبائل کو مولانا جاوید صاحب کو دے دیا کہ یہ امانت ہے۔ یہ موبائل تو دور کی بات ہے، اس کا حلقہ بھی بتا رہا ہوں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا اور معاشرے میں سدھارنے کی کوشش کیجیے گا۔ امانت کہتے کسے ہیں اسے آپ سماعت کریں، غور سے سنیے گا حضرات۔ 10 روپے کے بہت سارے نوٹ ہوتے ہیں، ایک بنڈل لیا تو سب پر 2014 عیسوی درج ہے۔ میرے پاس بھی 10 روپے کا ایک نوٹ تھا۔ میں نے کہا مولانا جاوید صاحب، یہ میری امانت آپ کے سپرد ہے، میں نے تمہیں حوالہ کر دیا، اسے سنبھال کر رکھیے گا۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو 10 کے نوٹ بہت رکھے ہوئے ہیں، خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ میرے دیے ہوئے نوٹ سے انہوں نے چائے پی لی اور پان کھا لیا، اور جب میں اپنی امانت لینے کے لیے مولانا جاوید کے پاس گیا تو انہوں نے 10 کا نوٹ تھما دیا مجھے۔ وہ نوٹ تو نہیں دے سکا لیکن اپنے خزانے میں سے دے دیا 10 کا نوٹ، لیکن فوراً اپنے خزانے میں سے نکال کر دے دیا۔ یہ امانت نہیں ہے بلکہ خیانت ہے۔ سنیے گا حضرات، بگاڑ ہر جگہ، مدرسہ میں بھی ہو رہا ہے، مسجد میں بھی ہو رہا ہے، خانقاہ میں بھی ہو رہا ہے۔ ہمارے بات کو آپ کو اچھی لگے یا بری لگے یہ مت سمجھیے گا کہ تلک بول رہا ہے۔ مولانا شمیم نظامی تلک نہیں بول رہا ہے، جو بول رہا ہے شریعت کے قانون کے مطابق بول رہا ہے۔ ہم کو جو عنوان دیا ہے اس پر میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شریعت کے پابند علماء کرام اور سکائے اعظام کو دیکھیے۔ حضور سرکار مفتی اعظم ہند شہزادے سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان جا رہے تھے، ٹرین کے اندر سفر ہو رہا تھا۔ ایک صاحب جو معتقد یا مرید تھے آ گئے، کہا حضور میری طرف سے 2 روپے نذر ہے، لیا اور خادم کو دیا 2 روپے کا نوٹ۔ اس کے بعد 2 روپے کے 5 نوٹ دیا اور کہا حضور یہ مدرسہ میں دے دیجیے گا، لیا پھر خادم کو تھما دیا۔ خادم نے لیا اور اسی 2 روپے میں ملا دیا جو پہلے نذر کے طور پر دیا گیا تھا۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا تم نے گجب کر دیا، اسی میں ملا دیا۔ اب کیسے پہچان سکو گے کہ نذر والا نوٹ کون سا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور مدرسے میں جو نوٹ دینے کو کہا گیا تھا وہ کون سا نوٹ ہے؟ اللہ اکبر۔ نذر والے نوٹ کو الگ رکھنا چاہیے تھا۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا سب کو تم نے ملا دیا، اب سب کی رسید کاٹ دو۔ یہ ہے تقویٰ۔ مفتی اعظم ہند کا تقویٰ ہے، بہت ہی لاجواب تقویٰ ہے، اور تقویٰ کے ساتھ ساتھ یہی ہے شریعت۔ آج کل تو 10 پر 2 زیرو بڑھا کر 1000 اور کچھ زیر بڑھا کر لاکھ کیا جاتا ہے۔ بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بالکل ہو رہا ہے۔ اسی تعلق سے تو بہت ساری رپورٹیں میرے پاس آتی اور جاتی ہیں۔ یہ شان اسلامی نہیں ہے، یہ اسلام کی شان نہیں ہے۔ معاشرہ بہت زیادہ بگڑ گیا ہے۔ معاشرہ آخر بگڑا کیوں اتنا؟ اب سنیے گا حضرات، امانت کہتے کس کو ہیں؟ ایک ہے رب کی طرف سے دی ہوئی امانت، اور ایک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دی ہوئی امانت، اور ایک ہے لوگوں کی طرف سے دی ہوئی امانت۔ کل 3 امانت ہوئی۔ ان تینوں کو سن لیجئے۔ ارے مسلمانوں کے پاس تو پھیلے بجتے اتنی ہیں کہ پوچھئے مت جناب۔ ایک صاحب کو کہا آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ کہا کیا بتاؤں مولانا، کیا بتاؤں مولانا، بہت سستا لفظ ہے، اور مولانا مسعود قادری صاحب جیسے مولانا جس پر گر جاتے ہیں وہ اٹھ ہی نہیں پاتا۔ کہا داڑھی اس لیے نہیں رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غور سے سنیے
سنیے گا، آج کل کے لوگ بہت ہی فتوا دے رہے ہیں، مسجد کے اندر تو نہیں آتے، دور ہی سے فتوا دیتے ہیں۔ کہا مولانا داڑھی اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ میں پان بہت کھاتا ہوں، داڑھی رکھوں گا تو اس پر پان کا پیت گرے گا۔ دیکھیے یہ حیلہ ہے، حیلہ بھی نہیں، بہانہ بازی ہے، شیطانی دھوکہ ہے۔ میں نے کہا آپ نے کہاں سے پڑھ لیا یہ شریعت؟ کھانا کھاتے وقت اس پر دال بھی گر جاتی ہے، گوشت کا شوربہ بھی گر جاتا ہے، کیا اس کو لے کر لوگ کہیں گے داڑھی رکھوں گا ہی نہیں؟ کیا ایک صاحب سے کہا تو کہنے لگے داڑھی رکھنے سے بہت کھجلاہٹ پیدا ہوتی ہے، لگتا ہے کہ آگ لگ گئی۔ ارے لگی نہیں، تم نے لگا لی ہے اپنے داڑھی پر آگ، اور وہاں جب آگ لگے گی تو کون بچائے گا، کون بجھائے گا؟ بجھائیں گے مولانا مسعود قادری صاحب، بھیج دیں گے 4 بچوں کو کہ جاؤ قرآن خوانی کر دو۔ اللہ اکبر۔ او میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوانوں، داڑھی رکھو، یہ بہانہ مت بناؤ دیوبندیوں کی طرح، بدعقیدوں کی طرح، اپنے آپ کو سدھاریے۔ آج دیکھ نہیں رہے ہو تمہاری معاشرہ اتنا بگڑتا جا رہا ہے؟ ارے اب بھی موقع ہے، سدھار لو اپنے معاشرے کو، اپنے دین اسلام کو بچانے کی کوشش کرو کہ پہلے کیسا تھا ہمارے دین، آج جہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ آج ہماری قوم مسلم کی غیرت کیوں مر گئی، کیوں سو گئی؟ اس پر ذرا افسوس کرو۔ اللہ